الیاس ہے، غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے، پاکستان کا ایک بڑا ممتاز اور نمایاں نام، اور وہ نام ایسا ہے کہ جو لوگ زبان سے، ادب سے، تہذیب سے، اپنی تاریخ سے، اپنے کلچر سے، اسی طریقے سے ان اقدار اور روایات سے جو ہماری مٹی میں پیدا ہوئی ہیں کسی بھی درجے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کی شخصیت سے نہ صرف یہ کہ واقف ہیں بلکہ ان سے استفادہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کو عالمی سطح پر انہوں نے مختلف چیزوں میں نہ صرف یہ کہ روشناس کروایا، پاکستان کے اندر بھی خواتین کے حقوق ہوں، لوگوں کے اندر اردو زبان کو عام کرنا ہو، اور سب سے آگے بڑھ کے اخلاقی تربیت اور تعلیم اور ہمارا تہذیبی رچاؤ اس کو برقرار رکھنا ہو، سب کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ میری خوش قسمتی ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے، امریکہ تشریف لائی ہوئی تھیں، ہم نے دعوت دی کہ غامدی سینٹر تشریف لائیے۔ جناب ڈاکٹر عارفہ سید صاحبہ، السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ خیر عافیت سے ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ کے تعارف سے پہلے تو بالکل خیریت و عافیت سے تھی، لیکن آپ نے بہت فیاضی کی ہے، بہت شکریہ۔ آپ کی عنایت ڈاکٹر صاحبہ، ہم سب لوگ بہت آپ سے استفادہ کرتے ہیں، اور بالخصوص آج کے زمانے میں جب یہ افراتفری کا ماحول ہے لوگوں کے ہاں، وہ بنیادی چیزیں کہ جن پر بات ہونی چاہیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا پہ بھی آپ ہی کی آواز سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم لوگوں سے کب تعارف ہوا آپ کا؟ غامدی صاحب کو آپ جانتی، جو کہ وہ لاہور میں رہے اور آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا لاہور میں رہا پوری زندگی، تو غامدی صاحب سے تعارف کب ہوا؟ کیا سوچتی ہیں ان کے بارے میں؟ کیا تاثرات ہیں؟ غامدی صاحب سے تعارف تو اگر سوچئے تو ایک خفیف سا تعارف، جب وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اچھا۔ وہ ایک صاحب علم اور صاحب حلم اور صاحب ذوق شخص، تو پتہ یہ چلا کہ انگریزی پڑھتے ہیں اور فلسفے پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو دل خوش ہو گیا کہ ادب اور فلسفے پہ جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ زندگی کو محبت سے سمجھ کے جینا چاہتا ہے۔ تو مجھے چونکہ زندگی خود بہت اچھی لگتی اور میں گناہ گار ہوں، مجھے دنیا بھی بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ اگر یہ دنیا نہ ہوتی تو زندگی کے معنی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان سے واقفیت ہوئی اور آہستہ آہستہ بڑھتی گئی۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ جب میں نیشنل کمیشن کی چیئرپرسن ہو کے اسلام آباد گئی تو وہاں وہ اس وقت اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر تھے۔ آپ مت پوچھئے کہ دل کی ساری آرزو اور ذہن کے سارے سوالوں کی کیسے آبیاری ہوئی۔ میں ان کی اس طرح سے ممنون ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی، بہت سکھایا۔ اور دوسری سب سے اچھی بات جو لگی وہ یہ تھی کہ وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو دلیل، منطق اور عقل کی سمجھ میں نہ آئے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ جب کبھی آپ اچھے فلسفے کی بات کریں، دین کی بات کریں، دین کے اندر جو مختلف مذاہب ہیں ان کی بات کریں یا اصول کی بات کریں، تو آپ کی طبیعت میں کھردرا پن، سختی ضرور ہونا چاہیے۔ غامدی صاحب نے اس تصور کو الٹ دیا، اور میرے جیسوں کو یہ یقین ہوا کہ اسلام پر اس سے اچھی بات روشن نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ زندگی کی بات ہو، اور میں ایک اپنی یہ حالت میں ایک اور بات جانتی ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو بزعم خود ہمارے خود کو مذہبی رہنما کہتے ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ دین چند عادتوں اور چند رسوم کے دہرانے کا نام ہے۔ میرے جیسے دیوانے خوش نصیب اس لیے تھے کہ ایک اچھے خوش خیال گھرانے میں پیدا ہوئی، وہ کہ اس میں میرا نہ انتخاب ہے نہ مجھے کچھ میسر، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ رسم اور عادتیں دین نہیں ہو سکتی۔ دین تو اصول ہیں، آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، کوئی لباس پہنیں، کوئی غذا کھائیں، لیکن جب سوچیں تو اس کی بنیاد اصول پر ہو۔ اس لیے اگر کوئی چیز کبھی نہیں بدلے گی تو وہ میرے رب کا دین نہیں بدلے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت ہی خوشی ہوئی آپ کا تعارف آپ نے بتایا کہ بڑے زمانے لمبے عرصے سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ہم لوگ تو اب آپ کو اس کو کہتے ہیں اپنی تاریخ کے ایک نمونے کے طور پہ چاہتے ہیں اپنی نئی نسلوں سے متعارف کرائیں۔ ہمارا پاکستان جو ہے، آپ نے تو اس کو بنتے دیکھا، اور اس کے بعد اس کے اندر جو تغیر اور سماجی تبدیلیاں آئیں اس پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ ہم لوگ جو 90 کی دہائی میں انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمارا ملک بڑا تبدیل ہوا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی پہلے کچھ بھی تھا، کچھ نہ کچھ اقدار تھیں، کچھ نہ کچھ جس کو آپ کہتے ہیں اخلاقی
بھلے دکھانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن ہمیں نظر آتا تھا کہ گھر پہ مہمان آ گیا ہے تو امی کے کپڑوں کے نیچے جو بھی پیسے ہیں بچے کو بھیج کے اس کی مہمان نوازی کریں گی، چائے بنے گی، گپ شپ ہوگی، ایک محبت، تحاد و تباہ، مل جل کے بیٹھنے کی ایک رسم نظر آتی تھی۔ اب ہم جاتے ہیں پاکستان، ہر کوئی جیب الجبی ایک طریقے کی جس کو آپ کہتے ہیں بلغوی مزاج، رد عمل، آپا دھاپی، افراتفری۔ سماجی سطح پر آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ ہمارا ملک بہت بڑا تبدیل ہوا؟ بہت زیادہ۔ اگر آپ جاہل آدمی کی ایک بڑی خوبی ہے کہ اسے کچھ معلوم ہو یا نہ ہو بولتا ضرور ہے۔ اس تعریف پہ میں صادق آتی ہوں، بہت بہت بات کرتی ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ جو جنوبی ایشیا کا مسلمان ہے اس کے پاس بڑی قوی اور توانا تہذیبی وراثت موجود ہے۔ میں روایت نہیں کہہ رہی، ورثہ موجود ہے، اور اس ورثے میں برداشت اور حلم سب سے بڑی چیز تھی۔ میں جنوبی ایشیا کا مسلمان ہوں، مجھے دوسرے مذاہب کے ساتھ جینا آیا، دوسری زبانوں کا احترام کرنا آیا، دوسرے لوگوں کے جو پیمانے ہیں آپ ان سے اختلاف کرتے ہوں صحیح، مگر ان سے دشمنی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور میری سمجھ میں بہت دنوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ شاید میری اس کو کچھ بہتر کر سکیں، کہ ہم اب ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو خدا ہم سے پوچھے گا۔ بہت اہم بات کی آپ نے۔ ہم وہ سوال ہی نہیں پوچھتے جو ہم ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، ہم وہ کام ہی نہیں کرتے جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایک عجیب وحشت ہے، اور وحشت سوائے دہشت کے، نفرت کے اور غصے کے کسی اور چیز کو جنم نہیں دیتی۔ رواداری میں کمال یہ ہے کہ وہ انس پیدا کرتی ہے، برداشت آپ میں آتی ہے، قبول کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اس کی توہین نہ کرنا لازمی ہے۔ ہم نے توہین کا راستہ اپنا لیا، اور توہین کے راستے میں ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں مسلسل کہتی چلی جاؤں گی کہ آج کی دنیا جو تعلیم دے رہی ہے اس سے روزگار تو بہت اچھا نصیب میں آ سکتا ہے، لیکن وہ تعلیم تربیت سے جدا ہو گئی، اور چونکہ تربیت سے جدا ہو گئی اس لیے نہ زندگی کے معنی آتے ہیں، نہ زندگی سے محبت ہوتی ہے، اور نہ زندگی قیمتی لگتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، میرا یہ خیال۔ نہیں بہت ہی آپ نے اہم بات فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ملک میں کم سے کم یہ تھا کہ ہماری ایک زبان تھی، زبان آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ایک پوری تہذیب کو لے کر آتی ہے، پورا ایک علم ہے ماضی کی تراث سے، اس سے وہ آپ کو جوڑتی ہے اور آپ کی شناخت اس سے واضح ہوتی ہے۔ فارسی عربی تو ہم سے پہلے چلی گئی تھی، اردو اب چلی گئی، انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ یعنی وہ کہاں سے اٹھا ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ زبان سے جو دوری پیدا ہوئی، اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ دوری پیدا ہوئی کیونکہ لوگ اس کو بھی عام طور پر اتنا تسلیم کہتے ہیں اردو تو ہم بول ہی رہے ہیں، تو اس زبان سے دوری نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دی؟ دیکھیے، زبان سے دوری کی آپ نے بہت اچھی بات کی۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں، آپ کے لیے بھی دہراؤں گی، کہ خیال کا وطن زبان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جب آپ کے پاس زبان کے لیے گنجائش نہیں رہے گی تو خیال تو ختم، خیال ختم ہو گیا۔ میں اور آپ لفظوں کے بغیر نہیں سوچ سکتے۔ جب ہم سوچتے ہیں تو لفظ تصور ہوتا ہے، اور جب ہم بولتے ہیں تو لفظ پیکر ہوتا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اگر تصور اچھا ہوگا تو پیکر بھی اچھا ہوگا، اور اگر تصور اچھا نہیں ہے تو پیکر کو بھول جائیے۔ افسوس یہ ہے کہ جس انگریزی کے ہم اتنے گن گاتے ہیں، اور آپ میری بغاوت دیکھیے، انگریزی کی کھاتی ہوں، اردو کی گن گاتی ہوں۔ اردو کے اس لیے گن گاتی ہوں کہ یہ وہ زبان ہے جس نے دوسری زبانوں کے صرف ادب اور لغت کو نہیں لیا، بلکہ وہ اثر جو معاشرے پر ہوتا ہے اس کی تاثیر اپنے اندر رکھی۔ تو جب آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کسی خاص طبقے کی، ایک کسی فرقے کی، ایک کسی گروہ کی، کسی قوم کی زبان نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کی زبان ہے۔ اردو نے کمال یہ کیا کہ تہذیب کو آپ کے سامنے مجسم کر کے کھڑا کرتی ہے۔ اگر اردو سے ہم ناواقف تو ہوئے، اب تو مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کوئی اپنی زبان اور اپنے تہذیبی ورثے کا مذاق اڑاتا ہے، دنیا میں بھی آج بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے، بالکل ایسے ہی، گھبراہٹ کا شکار ہے جان۔ ہم لڑتے بہت اچھا ہے،
ہم بات نہیں کر پاتے. بالکل صحیح. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے خواتین کے حقوق کی، جس کو آپ کہتے ہیں ایک طریقے کی پوری تحریک کو فکری سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی جہاں جہاں آپ کو موقع ملا آپ نے یہ آواز بلند کی کہ بھائی یہ جو تفریق تمہارے ہاں موجود تھی اور بالخصوص ہمارے بر صغیر میں وہ نظر بھی آتی ہے، اس کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور وومن امپاورمنٹ، بچیوں کو یہ شعور دینا کہ تمہاری اپنی ایک شخصیت ہے، تمہاری ایک اپنی جداگانہ حیثیت ہے، آگے بڑھو اور سماج میں اپنا کردار ادا کرو. کچھ بہتری نظر آئی آپ کو پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں تعلیم کے نتیجے میں خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے؟ اگر ذرا سے پھیلا کے دیکھوں تو شاید بہت منفی جواب دوں گی کہ اتنا نظر نہیں آتا، لیکن ہوا ہے. لیکن ہوا ہے، اور ہوا اس وجہ سے ہے کہ جو مواقع انسانی حقوق کے لیے لڑ کے پیدا کیے گئے، اس میں بیٹیوں کے ماں باپ کی ذہنی سطح میں تبدیلی آئی، پھر وہ ان تک پہنچی، اور تبھی ہو بھی سکتا تھا. اگر کوئی معاشرہ کسی قدر کا ساتھ نہیں دیتا تو وہ پھل پھول نہیں سکتی. اس لیے جو میں ایک بات اور بھی کہتی ہوں، میں عورتوں کے حقوق کہتی ہی نہیں، انسانی حقوق ہیں. سبحان اللہ. کیوں عورت کا انسان نہیں ہے، اس کے حقوق کہیں اور سے آئیں گے؟ بالکل نہیں. میں بہت، مجھ سے اپنے بھی خفا ہیں، بیگانے بھی ناخوش. یہ انسانی حقوق کی بات ہے. اب یہ ایک اور بات ہے کہ پروردگار نے مجھ کو کن خاصیت اور کن خصوصیات کے ساتھ پیدا کیا. میرا ایک مادی وجود ہے، اس کی شکل و صورت مختلف ہے. اس مادی وجود کی شکل و صورت مختلف ہونے سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ میرا اخلاقی وجود بھی مختلف ہے؟ سبحان اللہ. کیا جب میدان جنگ میں سپاہی لڑنے جاتا ہے تو قد لڑنے جاتا ہے، وزن لڑنے جاتا ہے، بینائی لڑنے جاتی ہے، کان لڑنے جاتے ہیں، یا حوصلہ، ہمت، ارادہ جاتا ہے؟ اگر یہ جاتا ہے تو وہ عورت کے پاس بھی ہے. اور جتنی چومکھی وہ زندگی میں لڑتی ہے، مرد اتنا چومکھی نہیں لڑتے. اور میرے پروردگار نے جب سزا اور جزا کیا میزان رکھی تو یہ نہیں کہا کہ عورتیں سب کی سب جہنم میں جائیں گی جیسا کہ ہم سے آج کے ملا کہتے ہیں، اور آپ سب لوگ جنت میں بیٹھیں گے. نہیں کہا کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ انمتا علیہم کا راستہ ہے اور یہ مغضوب علیہم کا راستہ ہے. چننا تمہیں، جو چاہو چن لو. سبحان اللہ. بہت خوب. آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں، یہ بتائیے گا کیا پیغام دیں گی ہمارے ہاں کے نوجوان بچوں کو؟ اس وقت آپ جانتی ہیں کہ یہ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی کا چکا چوند، ایک طریقے کے جس کو آپ کہتے ہیں آگے بڑھنے کا جذبہ، کیریئر اورینٹیشن، یونیورسٹیاں، ڈگریاں، تعلیم، نوکریاں، اور جو ہمارا اوور آل اسٹرکچر بن چکا ہے اور زمانے کی جو حرکیات ہیں اس میں ظاہری بات ہے معاش کے بغیر آپ جی بھی نہیں سکتے. تو ایک دوڑ نظر آتی ہے ہمیں ہر طرف کہ جی آپ نے جانا ہے اسکول، پھر وہاں پہ تعلیم کے بوجھ اٹھا کے یونیورسٹیاں، ڈگریاں، اور پھر اس کے بعد جا کے دنیا کے اس نظم اور کارخانے کو چلانا ہے اور اپنے بھی سامان کا بندوبست کرنا ہے. کیا بتائیں گی اس نوجوان کو کہ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہیں، اور یہ سب کچھ تو تم کر ہی رہے ہو، اس کے علاوہ کیا کام کرنا ہے کہ یہ کرنے کے بعد تمہاری جو منتہا ہے، تمہارا جو امتیاز ہے بطور شرف انسانیت کے، اس تک تم پہنچ سکتے ہو؟ افسوس کہ یہ کام ہمارے ہاں جب میں پل بڑھ رہی تھی قبل از مسیح میں تو تربیت تعلیم کا لازمی جز تھی. خالی تعلیم کو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا جب تک کہ وہ تعلیم تربیت سے وابستہ ہو کے، پیوستہ ہو کے، بلکہ پاک ہو کے آپ کے اندر نہ پہنچے. وہ آپ کے اندر قدریں رکھی جاتی ہیں. آج آپ دیکھیے کہ معافی چاہتی ہوں کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کو ہیجان میں مبتلا کرنا سکھا دیا گیا ہے. بات کا جواب نہیں آتا تو آواز اونچی کر لو، مسئلہ حل نہیں کر سکتے جلوس نکال لو، کسی سے خفا ہو تو گالیاں دینا شروع کر دو. تو جو تہذیب کے عناصر ہیں وہ ہمارے بڑوں نے ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے علیحدہ کیے. میں ان سے صرف ایک بات یہ کہتی ہوں کہ اگر اس مرحلے تک پہنچے ہو کہ خون گرم ہے، احساس شفاف ہے، دل اپنا صحیح جگہ پہ دھڑکتا ہے، تو بجائے اس طرح کے ایک اندھی تقلید میں گزارو. مجھے اسلام اچھا اس لیے بہت لگتا ہے کہ اس میں اندھی تقلید کی گنجائش نہیں. ہر کوئی اسے اتنا سمجھ لے جتنا اس کی سمجھ میں آتا ہے. اگر وہ اتنا بھی سمجھ لے گا، میں آج کے نوجوان سے یہ کہتی ہوں، زندگی انعام ہے، سزا نہیں ہے. بہت سے لوگ زندگی کو سزا مانتے ہیں، میں زندگی کو انعام مانتی ہوں
کیا میری اوقات ہے اور مجھے زندہ رہنے کا موقع دیا جائے. میں بڑی ہی عاجزی مگر بڑے اعتماد سے کہوں گی کہ میں پاکستان کی پہلی نسل ہوں اور میں نے خوش پاکستان دیکھا, روادار پاکستان دیکھا, برداشت والا پاکستان دیکھا. اور آج ہم نے یہ مٹا کے یہ سوچا ہے کہ ہم طاقتور ہو گئے. اگر طاقت صرف جسمانی طور پر زیر کرنے کا نام ہے, مادی طور پر پامال کرنے کا نام ہے, تو صرف پہلوانوں کی حکومت ہونی چاہیے. لیکن اگر زندگی عقل سے, احساس سے اور ایک مہذب رویوں سے, تہذیب کسی مشکل چیز کا نام نہیں ہے, تہذیب انتخاب کا نام ہے. قوت تمیز جو پروردگار نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ ہم نے تمہیں دی ہے کہ تم امتیاز کر سکو, تو یہ میرے نوجوانوں کے لیے ناممکن نہیں ہے. اور ایک بات, پروفیسر قرار حسین صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, ان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ شخصیت پرست معاشرے بت پرست معاشرے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بس آپ بت پرستی سے بچ جائیے. بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ, بہت ہی خوشی, مسرت اور تہنیت کا موقع ہے, آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا. آپ نے تشریف لائیں, ہماری نیک تمنائیں, دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب کرے. آپ تو کا بہت شکریہ. آپ کا بھی ہے شکریہ, آپ نے مجھے بہت اعزاز دی. میرے لیے تو یہ ایک جس کو کہنا چاہیے ایسا لمحہ ہے جو ٹھہر گیا ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ.